بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لوليه والصلاة لنبيه محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 2262 ہے اور آج سورۃ الدہر کی 6 آیتوں کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہیں، یوفونا وہ پوری کرتے ہیں، بالنذری نذر، ویخافون اور وہ ڈرتے ہیں، یومن اس دن سے، کان شرہ ہوگا اس کا شر، مستطیرا پھیل جانے والا، ویطعمون الطعام اور وہ کھانا کھلاتے ہیں، علی حبہ باوجود اس کی محبت کے، مسکینا مسکین کو، ویتیما اور یتیم کو، واسیرا اور قیدی کو، انما نطعمکم بس ہم تو تمہیں کھانا کھلاتے ہیں، لوجہ اللہ اللہ ہی کی ذات کے لیے، لا نرید ہم نہیں چاہتے ہیں، منکم تم سے جزان کوئی جزا، ولا شکورا اور نہ ہی شکریہ، انا نخاف بلا شبہ ہم ڈرتے ہیں، من ربنا اپنے رب سے، یومن اس دن سے، عبوسن چہرے بگاڑ دینے والا، قمطریرا بہت لمبا، فوقاہم اللہ سو بچائے گا انہیں اللہ، شر ذالک الیوم اس دن کے شر سے، ولقاہم اور انہیں عطا کرے گا نظرتاً تازگی، وسرورا اور سرور، وجزاہم اور جزا دے گا انہیں بما صبروا بوجہ اس ان کے صبر کے، جنتوں وحریرا جنت اور ریشمی لباس۔ ترجمہ یوں ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی منتیں پوری کرتے ہیں اور اس دن کا خوف دل میں رکھتے ہیں جس کے برے اثرات ہر طرف پھیلے ہوئے ہوں، اور وہ اللہ کی محبت کی خاطر مسکینوں، یتیموں اور قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں، اور ان سے کہتے ہیں کہ ہم تو تمہیں صرف اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کھلا رہے ہیں، ہم تم سے نہ کوئی بدلہ چاہتے ہیں اور نہ ہی کوئی شکریہ کا لفظ۔ ہمیں تو اپنے پروردگار کی طرف سے اس دن کا ڈر لگا ہوا ہے جس میں چہرے بری طرح بگڑے ہوئے ہوں گے، اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اللہ ایسے لوگوں کو اس دن کے برے اثرات سے بچا لے گا اور ان کی شادابی اور سرور سے نوازے گا، اور انہوں نے جو صبر سے کام لیا تھا اس کے بدلے میں انہیں جنت اور ریشمی لباس عطا فرمائے گا۔ ان 6 آیتوں میں 8 باتیں بیان کی گئی ہیں۔ پہلی بات، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی منتیں پوری کرتے ہیں۔ دوسری بات، اس دن کا خوف دل میں رکھتے ہیں جس کے برے اثرات ہر طرف پھیلے ہوئے ہوں گے۔ تیسری بات، وہ اللہ کی محبت کی خاطر مسکینوں، یتیموں اور قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ چوتھی بات، یہ لوگ ان سے کہتے ہیں کہ ہم تو صرف تمہیں اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے حاصل کرنے کے لیے کھلا رہے ہیں۔ پانچویں بات، ہم تم سے نہ کوئی بدلہ چاہتے ہیں اور نہ ہی کوئی شکریہ۔ چھٹویں بات، ہمیں تو اپنے پروردگار کی طرف سے اس دن کا ڈر لگا ہوا ہے جس میں چہرے بری طرح بگڑے ہوئے ہوں گے۔ ساتویں بات، اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو اس دن کے برے اثرات سے بچا لے گا۔ آٹھویں بات، ان کو شادابی اور سرور سے نوازے گا۔ نویں بات، انہوں نے جو صبر سے کام لیا تھا اس کے بدلے انہیں جنت اور ریشمی لباس عطا فرمائے گا۔ بزرگان محترم، پچھلی آیات میں نیک لوگوں کا تذکرہ تھا اور نیک لوگوں کے انجام کے بعد بتائی گئی تھے کہ ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا، نیک لوگوں کے لیے جنت میں کیا کیا انتظامات ہوں گے کی تفصیلات تھی۔ ان آیتوں میں ان لوگوں کے اوصاف بیان کیے جا رہے ہیں کہ جو نیک لوگ، جو قدسی صفات، اچھے صفات رکھنے والے، جنت میں ان کا یہ جو اکرام کیا جائے گا،
کس وجہ سے؟ اس وجہ سے کہ ان کے اندر جو صفات ہوں گی، وہ ایک صفت تو یہ ہے کہ وہ لوگ جب بھی کوئی نظر کرتے ہیں، کوئی منت مانتے ہیں، منت ماننے سے مراد بدعت اور خرافات والی نہیں کہ کسی کی جہاں سجدہ کریں گے، کسی کے پاس جو ہے چادر چڑھائیں گے، یہ مطلب نہیں ہے۔ نظر ماننے سے مراد، منت سے مراد کوئی ایسی چیز جو واجب نہیں ہے لیکن اس نے اپنے طور پر اس کو واجب کر لیا۔ مثلا یہ کہا کہ اگر میرا فلاں کام ہو گیا تو میں 100 رکعت نماز پڑھوں گا۔ ظاہر ہے کہ 100 رکعت نماز پڑھنا واجب نہیں ہے، لیکن چونکہ اپنے اوپر اس نے منت مانی، نظر مانی، اور 100 رکعت پڑھنے کی جو ہے منت مانی، تو پھر اس نے 100 رکعت پورے پڑھ لیے، تو اپنی نظر کو پوری کرنا اسی کو کہا جاتا ہے۔ تو نیک لوگ جو ہوتے ہیں جب بھی کوئی منت مانتے ہیں اللہ کے لیے تو وہ اللہ کی سے مانی ہوئی اس نظر کو پوری کرتے ہیں، یوفون بالنذر۔ اور دوسری صفت یہ کہ وہ یخافون یوما کان شرہ مستطیرا، اس دن کا خوف اپنے دل میں رکھتے ہیں وہ لوگ جس کے برے اثرات ہر طرف پھیلے ہوئے ہوں گے، یعنی قیامت کے دن کا ڈر ان کو لگا ہوا ہوتا ہے۔ اور تیسری صفت یہ کہ وہ یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا و یتیما و اسیرا، وہ لوگ کھانا کھلاتے ہیں، صرف کھاتے نہیں، کھانا کھلاتے ہیں، باوجود ہے کہ ان کے دل میں مال کی محبت ہے، یہ معنی بھی ہو سکتا ہے، یہ باوجود، اور یہ معنی بھی ہے کہ اللہ کی محبت میں وہ لوگ کھانا کھلاتے ہیں۔ کس کس کو کھلاتے ہیں؟ مسکین کو بھی کھلاتے ہیں، یتیم کو بھی کھلاتے ہیں، قیدی کو بھی کھلاتے ہیں۔ اور پھر جب کھانا کھلاتے ہیں تو کوئی احسان نہیں جتاتے، بلکہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھو ہم نے جو تم کو کھانا کھلایا ہے، انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے تم کو کھانا کھلایا ہے، ہم لا نريد منکم جزاء، تم سے ہم کوئی بدلہ بھی نہیں چاہتے، ولا شکرا، اور تم سے ہم تھینکس کا یا شکریہ کا کوئی لفظ بھی ہم تم سے نہیں چاہتے، بس انا نخاف من ربنا یوما عبوسا قمطریرا، ہم تو بس ڈرتے ہیں اپنے پروردگار کی طرف سے، اس دن کا ڈر ہم کو لگا ہوا ہے جس میں چہرے بری طرح بگڑے ہوئے ہوں گے، قیامت کا دن ہوگا۔ فوقاهم اللہ شر ذلک اليوم ولقاهم نضرة وسرورا، بس اللہ تبارک ان تمام صفتوں کے اختیار کرنے کے نتیجے میں ایمان والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس دن کے برے اثرات سے، قیامت کے دن کی شر سے بچائیں گے، اور قیامت کے دن کے عذاب سے اللہ تعالیٰ، آفتوں سے، مصیبتوں سے اللہ تعالیٰ ان کو بچائیں گے، اور ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ شادابی عطا کریں گے، سرور عطا فرمائیں گے، خوشیاں عطا فرمائیں گے، جنتیں عطا فرمائیں گے، ریشمی لباس عطا فرمائیں گے۔ یہ پروردگار کی طرف سے بدلا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ان آیات کو سمجھنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ڈیلی درس قرآن کو سبسکرائب کیجئے، اپنے تاثرات اور مشورے ارسال کیجئے، اور اپنے متعلقین کا گروپ بنا کر انہیں روزانہ درس قرآن بھیجئے اور اجر و ثواب پائیے۔ جزاکم اللہ خیر۔